وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ فرمایا اور انہیں اللہ کے دن کی یاد کرواؤ. بالکل سادہ مفہوم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور علماء تفسیر نے بھی یہ سوال اٹھایا، سارے دن، سارے سال، سارے لمحے یہ اللہ کے دن، تو پھر یہ کیوں کہا کہ اللہ کے دن یاد کرو؟ یہ سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد ہر دن نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ دن ہے جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہو، تو وہ اس نعمت کی وجہ سے خاص ہو گیا، تو آپ اس دن کو سیلیبریٹ کریں، منائیں، یاد کریں. تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ نص صریح ہے، نص قطعی ہے. سمجھ آئیے اگر اللہ کے دن یاد کرو کون سے؟ جس میں یہ مسند احمد شریف میں حدیث ہے، فرمایا ای بنعم اللہ، اس آیت کے تعلق لکھا ہے، فرمایا اس سے مراد کون سے دن ہیں؟ فرمایا وہ جن میں اللہ کی نعمتیں آئیں. تو اب یہاں پر میں چونکہ امام محمد رضا کا نوکر ہوں، تو اس بات کو ذرا سمجھیے اور جلدی سے سمجھیے. اس کائنات میں بڑی نعمتیں ہیں، میرے رب نے فرمایا کہ تم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ قرآن میں فیصلہ ہے، تم نہیں شمار کر سکتے. لیکن جو سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اس نعمت کا نام مصطفیٰ جان رحمت. کوئی بھی نعمت ملے تو فرمایا اس نعمت ملنے والے دن کو یاد کرو، سیلیبریٹ کرو. میرے نبی سے بڑی نعمت کوئی نہیں، تو جب وہ نعمت آئے تو میں 12 ربیع الاول والے دن ان کو یاد کیوں نہ کروں، کیوں نہ یاد کروں؟ اب جو کہتے ہیں دن یاد کرنا، خاص کرنا، کہاں ہے؟ اب یہاں ہے، سمجھو، یہاں ہے. قرآن پڑھو تو صحیح نا، قرآن کا فیضان حاصل تو کرو نا اللہ کے بندے. تو یہ بات تو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ نعمت ملنے والے دن کو یاد رکھنا، سیلیبریٹ کرنا، یہ اللہ حکم دے رہا ہے. اور نعمت و حضور جیسی، اب اس بات پہ مجھے کہنا نہ پڑے، نعمت و حضور جیسی اللہ عطا کرے اور پھر بندہ دل نہ منائے، کیسا نمک حرام ہے یار، سر نمک حرام ہے. تو اس واسطے نمک حلال بننا چاہیے. اور یہی تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اقتصی 6 سال. کتنے سال؟ 6 سال. آپ نے حیاتی میں پہلی تقریر فرمائی 6 سال کی عمر میں. اور جو لوگ سننے والے تھے نا، میں حضرات علماء کی، مفتی صاحب آپ کی توجہ و دیگر علماء کی توجہ، ان کے اندر جو سننے والے تھے نا، اکثر وہ علماء تھے، اگر الگ الگ آتے تو شاید وہ بھی مجدد ہوتے. ایسے ایسے علماء تھے. ہاں، اعلیٰ حضرت نے جب ان کے سامنے تقریر فرمائی، جملے پر غور کیجئے گا، آپ نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا اس کے اندر، اور 2 گھنٹے تقریر فرمائی. 6 سالہ بچہ 2 گھنٹے تقریر کر کے دکھائے، اور ایسے علماء کے سامنے کر کے دکھائے. یہ شروع سے ہی کمال تھا. تبھی تو وہ صرف حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت ہے. وہ اعلیٰ حضرت ہیں. آج کئیوں کو اعلیٰ حضرت بننے کا شوق ہے نا، اور کئیوں کو تکلیف، اعلیٰ حضرت کہتے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے. اعلیٰ حضرت تو درہ پکڑ کے پنجابی کہتے ہیں بندے نو لمحہ پا لیتے ہیں، بندے نہ بول کر پان. اعلیٰ حضرت کا خاصہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت بندے کو بے غیرت نہیں بننے راستوں کے پاس جانے دیتے ہیں یا خارجیوں کے پاس جانے دیتے ہیں. ہر برتن میں احمد رضا کو نہیں ڈالنے دیتا، اور کہتا ہے جادو کھانے کو سفادہ ہو تو گیت بھی ہو دے گا. پھر یہ امام احمد رضا ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جنہوں نے ہر برتن میں منہ ڈالنا ہو، بھاگنا ہو دائیں بائیں، تو وہ کہتے ہیں ہم بریلوی نہیں ہے. میں کہا وہ ٹریڈیشنل والے کتوں بریلوی ہوتے ہیں. امام احمد رضا تمہیں سمجھاتے ہیں اور تم کہتے ہو میں بریلوی نہیں، تو نہ بانا ہے. چلو چنگا ہے، آپ تعارف کروایا جی سانو دسن دے وچ پہلو مشکل ہوندی سی، ہن لوگ کی آپ ہی دسی جاندے. آپ تو پہچان جاؤ نا یار، خدا کا خوف کرنا چاہیے. بہرحال ایک میں بتا دوں، یہ حضرت مفتی صاحب اور علماء بیٹھے ہیں، لفظ بریلوی نہ مسلک ہے نہ مذہب ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ مذہب ہے نہ مسلک ہے. کیا ہے یہ؟ وہ مکتب ہے جہاں سے ہم نے مسلک کو سیکھا. مکتب ضرور ہے، تو پھر اپنے مکتب سے بغاوت تو نہیں نہ ہونی چاہیے. اپنے مکتب سے بغاوت نہیں ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت سے 1400 سالہ امت کے تسلسل کو جوڑ کر ہمارے سامنے پیش کیا. پھر بندہ بھاگے تو ایک الگ بات ہے. خیر، یہ ہر بندے کا اپنا مقدر اور نصیب ہوتا ہے.
मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीर फरमाई, 2 घंटे 6 साल की उम्र है। एक पॉइंट उसमें आउट किया, और वो क्या था? आप फरमाते हैं, लोगों आज हमारे ऊपर चंद बंदे सवाल करते हैं, तुम 12 रबीउल अव्वल को बड़ा नबी का जिक्र करते हो, बड़े महफिल करते हो, बड़े जुलूस निकालते हो, तो ये क्यों करते हो? अब आला हज़रत का जवाब सुनिए ना। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, लोग बड़ी बातें करते हैं कि तुम इस दिन नबी पाक को बड़ा याद करते हो। आला हज़रत ने फरमाया, ये बताओ, जब वो नबी आए थे तो आते ही सबसे पहले सजदा करके अल्लाह को याद करने के बाद सजदे में किसको याद किया? तो सबने कहा, ये तमाम अहले सीरत ने लिखा कि नबी ने फिर अपनी उम्मत को याद किया। मेरे आला हज़रत का नुक्ता याद रखना, फरमाते हैं जब वो आए थे तो उन्होंने उम्मत को याद किया, जब जब वो इन आएगा तो हम अपने नबी को याद कर लेंगे। आपने फरमाया वो तो नमक हराम बंदा है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी को याद न करे। और पंजाबी चादर कामत साहब न्योंदरा ही बात है, यही कहते हैं ना, हमने न्योंदरा ही बात है कि उन्होंने याद किया थे तो उन्होंने याद कर ले। आप फरमाते हैं अगर ये लॉजिक समझ आ जाए तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन साहिब सुबुल हुदा और रशाद ने एक बात लिखी है, अगर आप तवज्जो करें तो मैं सुनाऊं आप हज़रात को। आप फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, और ये नुक्ता अहले इल्म को तो बड़ा ही शौक देगा, लेकिन आप भी अगर तवज्जो करें, अगर आप शेर व शायरी की आदी नहीं है, मैं शेर व शायरी का मुखालिफ नहीं, लेकिन कभी कुरान के नुक्ते भी सुनया करो यार। अब ये बात तवज्जो तलब है, गिरामी का दरदरा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने अपनी जब बात कही तो कैसे? काला इन्नी अब्दुल्लाह, कहते मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, मुझे किताब अता की, वजअलनी नबिय्या, और मुझे नबी बना दिया गया। फरमाते हैं उन्होंने ज़बान से इकरार करके बताया, बोल के बताया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, बंदगी का इजहार किया। मेरे नबी जब आए तो बोल के नहीं, सजदे में जाके बताया। साहिब सुबुल हुदा और रशाद ने नुक्ता उठाया, हजरत ईसा बोले हैं तो मेरे नबी बोल के क्यों ना बोले? आपने सजदा करके क्यों बताया? फरमाया वजह ये है, जब बंदा बोल के कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ये भी बंदगी का इजहार है। जब बंदा सजदे में जाके अल्लाह को सजदा करता है, ये भी बंदगी का इजहार है। लेकिन फर्क ये है, सजदे में जब बंदा जाके करे तो हदीस में है, अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब बंदा तब होता है जब सजदे में होता है। मेरे नबी ने सजदे चल के अपनी बंदगी का इजहार इसलिए दिया कि अल्लाह के बंदे हैं, और जितना करीब मोहम्मद है इतना और करीब कोई नहीं। या रसूल अल्लाह।